اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا عمر رسیدہ عورت جس کی عمر 70 یا 90 سال ہو اسے اپنے نامحرم عزیز و اقارب کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے؟ تو اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں کہ جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی ہو وہ اگر اپنے حجاب اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ تاہم اگر اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ قواعد سے مراد یعنی کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں اور اپنی عمر رسیدگی کے سبب نکاح سے بے رغبت ہیں اور اظہار زینت نہ کرتی ہوں، ایسی خواتین اگر اپنے نامحرم رشتہ داروں کے سامنے چہرہ کھول دیں تو ان میں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل اور بہتر اور محتاط طریقہ پردہ کرنا ہی ہے۔ اس لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں یا جن کو کہ وہ اس قدر حسین و جمیل ہوتی ہیں کہ بڑھاپے اور زینت سے مبرہ ہونے کے باوجود ان کا قدرتی حسن مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ یہی امر باعث فتنہ ہے، اور جبکہ اظہار زینت کی صورت میں تو حجاب ترک کرنا بھی کسی صورت بھی جائز نہیں۔ یاد رہے کہ زینت میں سرما وغیرہ لگانا بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ جو ٹاپک ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آپ ایک گھریلو زندگی میں، جیسے کہ ایک عورت اب نانی دادی کے بن چکی ہے اور وہ ایک عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں پر اس کی نگاہ جو ہے وہ اس طرف، یا اس نے خود اپنے آپ کو یعنی وہ اس طرح متوجہ نہیں، ایک تو اس کے اندر نکاح کی رغبت ہی ختم ہو چکی ہے، اور دوسرا بناؤ سنگار یا زیب و زینت کا جو پہلو ہے وہ اس کے اندر ختم ہو چکا ہے، اس کی طرف بھی اس کی کوئی رجحان نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کے جو ایام ہیں وہ ان کو یا تو اپنے ذکر اذکار میں اور اپنی عبادات میں گزارتی ہے، یا پھر گھریلو کام کاج میں اپنا وقت یا بچوں کے ساتھ یا اپنے پوتی پوتے نواسی نواسوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ اس صورتحال میں نامحرم مردوں کے ساتھ جو یا گھر میں انٹریکشن ہوتا ہے یا جس قسم کی بھی ہماری آپس کی خاندانی ملاقاتیں ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، تو اس میں ایسی خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اجازت ہے ان کو اس چیز کی کہ وہ چاہے چہرے پر نقاب نہ ڈالیں، حجاب نہ ڈالیں، لیکن وہی بات آ رہی کہ جس کے بارے میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کا شرم اور پردہ اور حیا جو ہے اس کو تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی شرم ہر چیز کی حفاظت کریں اور آپ اپنے آپ کو پردے میں ہی رکھیں۔ اور آخری عمر کے حصے میں جب کہ آپ اس حالت میں ہوں کہ آپ کو زندگی کا چونکہ ایک آخری پیریڈ چل رہا ہوتا ہے یا آخری ایپیسوڈ میں انسان جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت خواتین کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کے قربت کے لیے ذکر اذکار عبادات میں ہی وقت گزارنا چاہیے، دین کی طرف یا دینی معاملات کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر لینا چاہیے۔ تو بہت سی ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو اکثر جب ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے تو وہ عموماً زندگی کے 30-40 بہاریں تو خوب انجوائے کر کے زندگی کا گزارتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جب ان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے تو وہ اپنی دین کی طرف راغب ہوتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ اپنے پچھلی زندگی کے اوپر شرمسار بھی ہوتی ہیں اور وہ پردہ کرنا شروع کرتی ہیں اور اس کو باقاعدہ شرعی پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور اسی حالت میں وہ موت ان کی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ جسے اللہ اپنی دین کی سمجھ دے دے کہ اس پردے، اس حجاب یا اس باحیا نگاہ کا کیا مقصد ہے، یا ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے کا حکم جو دیا گیا، یا ہمارے دل میں یا ہمارے قلب میں جو رغبت دنیا یا اس کی اٹریکشن کو ختم ہونے کے بعد، یعنی ایک عمر کا حصہ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان ساری
جو دنیا کی چاہے گناہ ہے سمجھیں آپ اس کو، کہ ہر برا کام وہ کر کے انجوائے کرتا ہے زندگی میں، شیطان اس کو راغب کرتا ہے، نفس اس کو ابھارتا ہے، اور وہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہر طرح کی برائی کے کام کر گزرتا ہے۔ لیکن عمر کے جب اس حصے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ جب اگر بندے کو ہدایت آ جائے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لیکن یہاں عورت کے پردے کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ عمر کے بڑھاپے میں ہے اور اس کو کیا اس کا پردہ لازم ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت تو دی ہے کہ آپ اگر اس عمر کے حصے میں ہیں کہ آپ نہیں پردہ کریں، اگر آپ 50 60 70 یا 90 کے سال میں عمر میں ہیں تو اور آپ کے لیے نہ جتنے بھی جو چہرے کا پردہ ہے وہ نہ کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط لازم ہے کہ آپ اس کی بھی احتیاط کریں، کیونکہ اللہ نے جو ہے نفس کو اور شیطان کو کسی بھی وقت وہ اگر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا آپ کو اپنی طرف راغب کر لیتا ہے یا آپ کے چنگل میں آپ کو پھنسا لیتا ہے، تو آپ کی ساری کی کرائی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے احتیاط تو بہتر ہے، اور جس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ اور عموماً میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس عمر میں، آخری عمر میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ عورتیں خود ان میں ایک چیز ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ نہ تو ان میں نکاح کی رغبت ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں وہ خواہش نفس ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار یا پھر اعلیٰ میک اپ جیولری یہ وہ اپنے آپ کو مزین کریں اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے سب کچھ کریں، یا غیر جنس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں ویسے ہی یہ چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں، تو ادھر تو یہ حالات ہوتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی بس ہستی کو ان کے لیے ختم بھی کر دیتی ہیں، دین کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت پہ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ ہر طرح کی عورتیں ہیں، ہر طرح کی خواتین ہیں۔ ہاں، ماڈرنزم یا سیکولر خواتین یا جو سمجھتی ہیں ترقی پسند لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو پردہ ہے، وہ لوگ تو پردے کو قبول ہی نہیں کرتے یا پسند ہی نہیں کرتے، تو وہ تو اس کو ویسے ہی کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے کہ اگر دینداری کا جو احساس ہے کہ اگر عمر کا اس میں کوئی قدخن ہے، کہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر عمر کے اندر ڈھلتی عمر کے اندر آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، عزتوں کو بھی محفوظ رکھے، نگاہوں کے اندر شرم رکھے، حیا رکھے، اور اسی طرح سے پردے میں ہی آخری سفر کی جو ہم بنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح رہیں۔ آخری سفر جو ہے وہ قبر کی طرف یا آخرت کی طرف ہے، جس کے لیے ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، اس کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو جدوجہد، جو کچھ کرتوت ہم یہاں کر کے جائیں گے، جو کام جو اعمال یہاں ہوں گے، تو ہمیں اس کا صلہ جنت یا دوزخ کے بدلے دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔